جتنا حسین تھا مسلمانوں نے اتنا ہی مارا. گریے کے ایام ہم جتنا بھی فضائل پڑھیں یہ اپنے لیے ہے، روح کی غذا ہے، لیکن مصائب نہ کوئی فن ہے نہ کوئی خطابت ہے، یہ سیدہ کی عطا ہے. وہ سیدہ جب مجلس میں آتی ہے ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، اسے انتظار ہوتا ہے کب مصائب کرا جائے اور میں گریہ کروں. پھر سیدہ فرماتی جب کوئی مومن گریہ کرتا ہے نا تو میں رومال لے کے قریب چلی جاتی ہوں، اپنے رومال میں اس مومن کا آنسو لیتی ہوں، پھر بیٹے حسین کے زخموں کا علاج کرتی ہوں. تیرا آنسو رائے گاہ نہیں جاتا، سیدہ کے رومال کی زینت بنتا ہے. صاحب مقتل نے جملہ لکھا کہ علی کا بیٹا اتنا بلند قد تھا کہ یرکب علی الفرش المتشاہن. عربی نسل گھوڑے پہلے ہی بلند قد ہوتے ہیں، دراز قد، اونچے. مقتل کہتے ہیں یرکب علی الفرش المتشاہن، لیکن 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ صاحب مقتل کہتا ہے وَهُمْ رِجْلَاهُمْ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، پھر بھی سرکار وفا کے قدم زمین چومتی آتی تھی. اتنا بلند قد. اب پوچھو عرفان زیدی جس کا اتنا بڑا قد تھا اس کی قبر اصغر سے چھوٹی کیوں آئے؟ مجھے حکم ہے سرکار وفا کے 2 جملے کہنے کا کہ جناب عباس کی شہادت کے 2 جملے کہو. جس کا قد اتنا بلند تھا اس کی قبر اصغر سے چھوٹی کیوں ہے؟ جلدی سے 2 جملے کہو. اتنا مارا مسلمانوں نے کہ قبر حسین کے اصغر سے بھی چھوٹی رہ گئی. جب چلے ہیں نا خیام سے، میں قریب سے شہادت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب خیام سے چلے، باجوہ صاحب یہ دوسرا شہید ہے جس کے جاتے ہوئے حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. پہلا شہید تھا اکبر جس کے جانے پہ حسین نے کہا اکبر تیرے جانے کے بعد تیرا بابا غریب ہو گیا. دوسرا شہید ہے عباس جس کے جانے پہ کہا کہ تیرا بھائی غریب ہو گیا. ایک مرتبہ زین سے نیچے اترے، آگے بابا کے ایک مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہتے مظلوم کربلا بتانا غریب کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی کو سینے سے لگا کے کہتے عباس تو نے انصاف نہیں کیا، بھائی موت کی طرف جا رہا ہو. جزاکم اللہ. سید آپ کے آنسو قبول کرے، اپنے رومال میں جگہ دے. محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول کرے. آپ نے گریہ کیا، سیدہ راضی ہو آپ پہ. ایک مرتبہ فرماتے عباس تو جانا چاہتا ہے؟ جی مولا جانا چاہتا ہوں. عباس سوچ کے جانا، تیرے جانے کے بعد علی کی بیٹیوں کو کون محافظ ہے؟ بیٹھ جائے شیخ صاحب، بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھو. 2 جملے سنو مصائب کے. تیرے جانے کے بعد سیدہ کی بیٹیوں کے چادروں کا محافظ کون ہے؟ عباس نے تلوار کو زمین پہ رکھا، نیزہ زمین پہ رکھا، تیر کمان زمین پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے. رو کے کہتے سیدہ کے بیٹے ہیں اگر تیری اجازت نہیں ہے تو میں نہیں جاتا. حسین رو کے کہتے عباس جا ضرور، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جب بھائی چلے جاتے ہیں نا تو بھائیوں کی کمر کے زور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن خیال رکھنا میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرے بھائی مارے گئے. بنی ہاشم کے مردوں میں ایک تو ہے یا ایک میں ہوں، جو تیسرا ہے وہ بیمار پڑا ہے. عباس تیرے جانے کے بعد علی کی بیٹیوں کی چادروں کا محافظ کون ہے؟ فرزند رسول کو بتانا. عباس 2 زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، عباس کی آنکھیں بھی ساون کے بادل بن گئے. عباس گریہ کر رہے ہیں. مظلوم کربلا نے سینے سے لگا کے کہتے عباس رلانا مقصد نہیں تھا، تجھے بتانا مقصد تھا. جا میرا بھائی چلا جا. ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، عالیہ نے پیغام بھیجا. عالیہ فرماتی عباس ایک مرتبہ میرے خیمے میں آنا، میرے بابا کو کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہے ثانی حیدر، میں چاہتی ہوں میرے خیمے سے تو ایسے نکلے جیسے بابا جنگ کے لیے جاتے تھے. بس عباس کا اشل نامی گھوڑا سیدہ کے
خیمے میں آیا، ہر مستور کھڑی ہو گئی، علی کی بیٹی خود کھڑی ہو گئی، ہر کوئی رحلے زین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیدہ نے ایک مرتبہ بہار میں ہاتھ ڈالا، آواز آئی عباس بسم اللہ پڑھ کے زین پہ آنا۔ لوگ فرماتے علی کی بیٹی میں کیسے آؤں، تو میری مرشد زادی، میں تیرا نوکر ہوں۔ سید آپ کی آوازوں پر رحم کرے، اگلا سال مولا کے حرم پہ نصیب ہو، آج جو گریا کر رہے ہو سرکار کے حرم پہ زیارت نصیب ہو، مولا کیسے آؤں، علی کی بیٹی میری بہار پکڑے، میں نوکر ہوں۔ سیدہ فرماتی عباس ایسے نہیں، آج تو علی بن کے سوار ہو، اب تجھے زہرا بن کے سوار کراتی ہوں۔ عباس نے دونوں ہاتھ قدموں پر رکھے، آواز آئی مرشد ذاتی میں تو تمہارا نوکر ہوں، ایسے نہ کیجئے۔ اچھا عباس اگر یہ چاہتا ہے، خیمے سے نکلنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے عباس چلو۔ 2 روہٹر میں عباس کا گھوڑا تیار ہوا۔ اب جملہ میں اس لیے ایسے سے کہہ رہا ہوں، اگلے سال اللہ جانے پتہ نہیں کون زندہ ہو، کون عباس پہ گریا کرے۔ عباس کا گھوڑا نہیں، مصر جنازہ چلنے لگا۔ یہ دوسرا شہید تھا بنی ہاشم کا، جس کے جانے پہ پتھروں کا ماتم ہوا اور بی بی کی صدا بلند ہوئی، واہ غربتا واہ حسینا واہ محمدا۔ عباس کا گھوڑا چلا، جب مستورات کے درمیان میں سے گھوڑا چلنے لگا نا، ابھی 2 یا 4 قدم چلا ہوگا اور مستور کا وین تبدیل ہوا، شاید یہ وین بلند ہونا شروع ہوا۔ واہ حجابا، عالیہ نے جب وین سنا نا، علی کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، خبردار کوئی مستور چادر کا وین نہ کرے، ابھی میرا عباس زندہ ہے اور میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، علی کی بیٹی تمہاری ضمانت لیتی ہے، کوئی وین نہ کرے۔ سب مستورات چپ کر گئی، عباس چلنے لگے۔ عجیب منظر نظر آیا، فرزند رسول نے دیکھا بھائی جا رہا ہے، میرے سینے میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ میں صاحب کا جملہ کہوں، لیکن ایک ضرور کہتا ہوں، ایک مرتبہ حسین خیمے کا سہارا لے کر ایسے تھک گئے جیسے بھائیوں کی موت میں بھائی تھک جاتے ہیں۔ خیمے کا سہارا لے کر سیدہ کے بیٹے نے رو کے کہا واہ عباسا، ہائے میرا بھائی عباس۔ عباس ایک مرتبہ زین سے اترے، مولا کے قریب آئے، آگے کہتے بھیا میری زندگی میں غربت کے وین، عباس ایسے کیوں کہہ رہے، حسین ایسے کیوں کہہ رہے؟ عباس اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے بس ایک بات بتا، یہ تلوار لے کے کیوں جا رہا ہے، یہ نیزہ لے کے کیوں جا رہا ہے؟ مولا اپنی مرضی سے نہیں، تیری بیٹی نے مجھے دیا ہے، اس نے حائل کیا ہے تو لے کے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے عباس تلوار زمین پہ رکھ، نیزہ زمین پہ رکھ، میں نہیں کہتا کہ حکم معزولی کی، عباس نے زمین پہ رکھا۔ حسین نے اگلا جملہ پلٹ کے کہا، صاحب مقتل کا جملہ ہے، سیدہ کے بیٹے کے کہنے پہ ام البنین کے چاند نے دونوں ہاتھ جوڑے، جوڑ کے کہتے مولا میں نے رکھ دیا ہے، بتا کہ رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ حسین کہتے عباس اگر چاہتا ہے تو اٹھا لے جا، بس بات ایک کہنا چاہتا ہوں۔ کون سی بات؟ کہتے لڑنا اتنا ہے جتنا بہن شام میں بدلے لے لے، جتنے تو یہاں کوفی مارے گا، بہن بازاروں میں درباروں میں کوئی علی کی بیٹی کو پتھر مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی چابک مارے گا، جتنے بدلے بہن دے سکتی ہے اتنی جنگ کرنا۔ بس عباس چلے، مشکیزے کو بھرنے کے بعد واپس پلٹے، جب خیمے کے قریب پہنچے حکیم ابن طفیل نے وار کیا، دایاں بازو قلم ہو گیا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزہ منہ میں لیا، ایک ہاتھ چالم اٹھا کے کہتے بس اتنی جلدی کر کہ پانی پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ، سید آپ کا گریہ قبول کرے، بس ایک جملہ اور سنیے گا، اتنی جلدی کرنا کہ پانی پہنچ جائے، اشل اتنی جلدی کرنا، بس ہورملا نے چھپ کر ایک تیر مارا جو مشکیزے میں لگا، تیر مشکیزے میں لگنا تھا، پانی نہیں بہا، سیدوں کی پیاس، سیدوں کی آس بہ گئی۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں اشل اب خیمے کی طرف نہیں، مجھے فوجوں میں
مجھے فوج عشقیہ میں لے چل، فوجوں کے نرگے میں لے چل. میں ایک مرتبہ فوجوں کے نرگے کی طرف جب گھوڑے نے منہ موڑا نا، ادھر سے مظلوم کربلا کی آواز آئی، عباس اور میری کمر کا زور ٹوٹ گیا اور مجھ سے اتنی دور نہ جا اور میں تجھ کو کیسے اٹھاؤں. ماتم عباس